الحمدللہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے کی نیت اور انشاءاللہ عز و جل 2 درس روزانہ ہیں، 3 درس دینے کی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں اچھا، انشاءاللہ عز و اور زلفے کب سے شروع ہوں گی؟ جل انشاءاللہ عز و جل دعا فرماتا آج سے ہوں انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ۔ بابا آپ کی مرادی شخصیت حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست ہے، ماشاءاللہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ ہمارے ان اسلامی بھائی کو جنہوں نے درست جواب دیا ہے، امیر اہل سنت کی طرف سے فیضان فاروق اعظم جلد اول، اس پہ بڑا ہی خوبصورت مدنی پھول امیر اہل سنت تحریر فرماتے ہیں: کر بھلا ہو بھلا، دوسروں کی سلامتی چاہو سلامت رہو گے انشاءاللہ عز و جل۔ المدینہ الموت، اور یہ یکم محرم الحرام 1437 ہجری کی تحریر بھی ہے۔ باپا کے دستخط بھی ہیں، درود پاک بھی لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل کا نام بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ کب تک پڑھ لیں؟ انشاءاللہ عز و جل 92 دن میں اس کو پڑھنے کی نیت انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ اب انشاءاللہ عز و جل ایصال ثواب اور دعا کا سلسلہ ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد صلاۃ والسلام۔ اور جنہوں نے کل کا روزہ رکھنا ہے، محرم شریف کا 1 روزہ 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے، بڑا افضل مہینہ چل رہا ہے، تو انشاءاللہ سحری کی بھی ترکیب ہوگی۔ کتنے سائیں بھائی روزہ رکھنے کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو وہ انشاءاللہ جب ملاقات کی ترکیب ہوگی نا، تو اس میں ٹوکن، روزہ رکھنے کا ٹوکن لینا ہوگا۔ جن کو روزہ رکھنا صرف ٹوکن وہی لیں اور کوئی نہ لے، ورنہ یہ دھوکہ ہوگا، تو اس لیے وہی کھانا کھائیں گے۔ باقی جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کو ناشتہ تو ملے گا انشاءاللہ، فجر کے بعد ملے گا۔ پاپا جان ایک سوال کرنا ہے، اگر آپ دارالمدینہ کے سرپرست بھی ہوں گے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی، آپ کے بچپن یا لڑکپن کا کوئی ایسا تجربہ یا بات جس سے آپ کو مدنی سوچ اختیار کرنے میں یا پروان چڑھانے میں جس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس بات نے یا تجربے نے،
اور آج کے جو مدنی منع مدنی منیاں ہیں ان کی بھی مذہبی دینی اور اخلاقی سوچ کو پروان چڑھانے میں وہ بات یا تجربہ مددگار ثابت ہو اللہ سکتی ہے. اللہ. تو اگر آپ وہ بیان فرمائیں اور اس کے وہ حکمت بھرے مدنی پھول والدین اور سرپرستوں کے لیے بھی عطا فرمائیں کہ جو اس کومپل کو تناور درخت بنانے میں اپنا کردار ادا کر سکیں تو بڑی نوازش ہوگی. اس سے واقعات تو ایک واقعہ بس مجھے ذہن کی اسکرین پر ہے میرے، جو کبھی کبھی عرض کیا ہے میں نے، کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری ایک بہن نے جو مجھ سے 1 سال بڑی ہے، انہوں نے پتہ نہیں کسی بات پر اس نے کہہ دیا کہ تجھے اللہ مارے گا. اب میں ڈر گیا، اور میں اس کے پیچھے پڑا. بول اللہ نہیں مارے گا، بول اللہ نہیں مارے گا. پھر جب تک اس نے ہاں نہیں مارے گا یہ مجھے تسلی نہیں دی، میں نے مطالبہ ترک نہیں کیا. میں مطلب ڈرتا تھا. حالانکہ وہ اب بچپن میں کوئی شعور تو ہوتا نہیں اتنا اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، لیکن چونکہ مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھولی تو اپنی والدہ کو، بڑے بھائی کو نماز پڑھتے دیکھا تھا. پھر یہ کچھ بادام چھلکے والی جو ہوتی ہے یہ ایک ڈبے میں بند رکھتے تھے، اور ڈبہ کھول کر وہ بادام ایک سفید کپڑے پر بچھا کر اس میں کچھ پڑھتے تھے. یہ نہیں پتا کیا پڑھتے تھے. میرا بڑا بھائی اور میری ماں، والد کو تو دیکھا نہیں میں نے، وہ تو 2 سال کی عمر تھی، فوت ہو گئے تھے. تو جو اللہ اور رسول کا نام سنا گھر میں، نماز دیکھی. کوئی اس طرح کی بات ہوتی تھی کہ جس سے یعنی خوف خدا کی سوچ جو ہے، جس طرف ایک بچے کی سوچ اس طرف جا رہی ہے، وہ بڑے والدہ صاحبہ بھائی جان اپنے جملوں میں روزمرہ کے انداز میں کوئی ایسا جملہ کہتے ہوں، کوئی بات کرتے ہوں جس سے وہ آپ کے اندر یہ سوچ آئی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آئی مطلب اس کا چانس ہے؟ یاد نہیں مجھے. مطلب جو عام بچے ہوتے ہیں نا، جیسے کہ وہ چھوٹے جب ناسمجھ ہوتے ہیں تو گالیاں نکالنا اور اس طرح کا اپنا جھوٹ بولتے رہنا بات بات پر، تو یہ میرا انداز نہیں تھا. اللہ کا کرم ہے، بس یہ عطیہ اللہ تعالیٰ کا کہہ دیا جائے اس کو. اب ظاہر ہے کہ وہ گھر کے ماحول کا اثر تو ضرور ہوگا اس پر، ہماری والدہ کا اور اثر تو ہوگا نا اس پر. اب مجھے یاد نہیں ہے. ان دنوں یہ بھی ہے کہ ٹی وی کی نوست تو گھروں میں تھی نہیں کہ جس سے فلمیں ڈرامے اور یہ گانے باجے، اس سے بندہ دیکھتا رہے. بے حیا عورتوں کے سین دیکھ کر بھی اس کی بے حیائی کے بد اثرات تو پڑیں گے نا بندے پر. اور بھائی تھے میرے کو نماز کے لیے مسجد میں لے جاتے تھے. وہ جب سمجھدار ہو گیا میں تھوڑا، مسجد کا بس شروع سے میں مسجد میں تو اس دور سے جاتا ہوں کہ نہیں وہ بچے ایک دوسرے کو لائن میں کھڑے ہوں، پھر ایک دھکا مارے تو پوری لائن گر پڑے، اور میں اس سرکل کا ہوں. میں جاتا تھا مسجد میں دھکے مارتا تھا، ایسا نہیں میں کہہ رہا، نہ مجھے یاد ہے کبھی دھکا مارا ہو میں نے، مگر وہ کوئی دھکا، شرارتی بچے تو ہوتے ہیں نا، دھکا مارے سب گرے. البتہ یہ کہ نماز مائک پر نہیں ہوتی تھی، نماز بغیر مائک کے ہمارے ہوتی تھی. بادامی مسجد میں جاتا تھا میں 6 مہینے کی عمر سے، مطلب یہ کہ میں وہیں رہتا تھا اور بادامی مسجد کے پاس. جب شعور آیا تو مسجد کا پتہ چلا کہ یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں نماز پڑھی جاتی ہے. تو وہاں چونکہ مائک پر نماز نہیں پڑھتے تھے تو مکبر ہوتے تھے کہ دوسرے امام نے اللہ اکبر کہا تو دوسرے نے اللہ اکبر کہا، اس طرح پیچھے آواز پہنچاتے تھے. تو بچے جب نماز جماعت سے ہوتی تھی، ہم لوگ پیچھے ہوتے تھے، تو جب دوسرا کوئی اللہ اکبر ربنا لک الحمد اس طرح بولتا نا، تو دوسرے بچے بھی بولتے اس طرح، تو میں بھی سمجھتا تھا کہ یوں کہنا چاہیے، تو میں یہ کہتا تھا. کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ نہیں کہنا چاہیے یہ سب کو زور سے. تو
تو بہرحال یہ کہ کچھ بھی میں مسجد میں داخل ہو جاتا تھا اللہ کے گھر میں. اللہ کا کرم ہے کہ بس یہ راستہ مل گیا. بولا ملا کی دوڑ مسجد تک. اللہ نے داڑھی رکھنے کی بھی سعادت بخشی کہ جب سے آئی میں نے کٹوائی نہیں, کبھی نہیں منڈوائی, نہ گٹائی نہ کٹوائی, ایک مٹھی سے الحمدللہ. حالانکہ کوئی ماحول نہیں تھا, بعض تو ڈراتے تھے مجھے, لیکن بس ایک وہ دھن چڑھی ہوئی نہیں, داڑھی رکھوں گا میں, سنت. ذہن میں بیٹھ گیا تھا میرے آقا کی سنت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمدللہ. بچپن سے سود سے نفرت تھی, وہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا. جب تھوڑا شعور آیا تو سود اور سودی اداروں کی نوکریوں سے اور مجھے سخت نفرت تھی شروع سے. الحمدللہ. اس طرح عورت کہ وہ جو میں جو کہنا چاہتا ہوں جو اندازہ ہو گیا ہوگا, اس چیز سے بھی سخت نفرت تھی. حالانکہ میں اتنا شعور نہیں تھا, جب سے بس تھوڑا شعور آیا میں نفرت تھی ان گندے کاموں سے. الحمدللہ. کیونکہ اب جو ہے نا یہ ٹی وی نے بھی زیادہ تر ان گندے کاموں کو بہت ہوا دی ہے. اس سے وہ گندی لذتوں کو بہت تحریک ملی ہے. گھروں میں اگر یہ اب بھی صرف مدنی چینل گھروں میں چلا کرے نا, گناہ والا چینل نہ چلے, عورتیں لانے والا چینل نہ چلے, میوزک والا چینل نہ چلے, ڈراموں والا فلموں والا یہ چینلز نہ چلیں, تو انشاءاللہ فرق پڑے گا, ماحول تبدیل ہوگا. مدنی منع جب یہ دیکھیں گے نا اور یہ سنتے رہیں گے مدنی چینل میں سے اللہ رسول کا نام, بھلے سمجھ نہیں بھی آتی لیکن یہ اللہ اور رسول کا نام ان کے کانوں میں رس گھولتا رہے گا, دل میں اترتا رہے گا, تو ان کو یہ ذہن بنے گا کہ اب اپنی لائن یہ ہے. اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ورنہ کارٹون اور دیکھتے ہوں گے بچے جو ان کی تباہی مچی ہوئی ہے, تو سامنے ہی کہنے کی ضرورت کیا ہے. اور جن میں نہیں ہے سمجھ تو ہم کہیں تو وہ ہم کو برا بلا بولتے ہوں گے کہ یار یہ مولویوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا کس کو پتہ تھا اور کس کو نہیں تھا. اللہ تعالی ہمارے مدنی منوں اور مدنی منیوں کو بس یہ سیدھے رستے پر رکھیں کہ ماں باپ کو درست تربیت کی سعادت بخشے اور ہم سب نیک ہو جائیں, معاشرہ ہمارا نیک بن جائے, سنتوں بھرا بن جائے, ہماری مسجدیں آباد ہو جائے, گناہوں کا سلسلہ دم توڑ جائے. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ وہ روزے کے لیے تو سحری اور پھر ملاقات. تو ملاقات کا یہ مسئلہ ہے کہ جو جیسے 12 دن کے لیے آئے تو ان کی صرف 4 ملاقاتیں, ڈیلی نہیں ہے. جو 3 دن کے لیے تشریف لائے ہیں ان کی صرف 1 ملاقات ہے. بعض 3 دن والے بھی ہو سکتا ہے جا کے بولتے ہوں گے ہم 3 دن کے لیے آئے, اور یہ ترکیب سے وہ ٹوکن بنوا لیتے ہیں. ظاہر وہ بیچاروں کے پاس اسکین مشین تو ہے نہیں کہ اس نے کل ملاقات کر لی ہے, تو یہ گناہ گار ہوں گے اگر اس طرح دھوکہ کریں گے. تو میری طرف سے صرف 1 بار ملاقات کے لیے آنے کی اجازت ہے 3 دن والوں کے لیے. اور 3 دن کے لیے نہیں آئے, 2 دن کے لیے آئے, جی آیا نو, 1 منٹ کے لیے آیا ہے, جی آیا نو, ویلکم, لیکن ملاقات نہیں. مہربانی کر کے اس طرح ترکیب سے آپ ٹوکن نہ لیجئے گا. یہ دیں گے تو یہ بھی ذرا خائن کہلائیں گے, خیانت کہلائے گی ان کے حق میں, یہ گناہ گار ہوں گے. ہمارا ایک اصول ہم نے بنا کر دیا ہوا ہے. ہاں فوجی بھائی جب تشریف لاتے ہیں نا ہمارے, تو ان کے لیے ہم نے یہ رکھا ہے کہ یہ بھی ملاقات کا شوق ہوتا ہے, ان کو مجبوریاں ہوتی ہیں کہ یہ مدنی قافلوں میں سفر کے اوقات, تو اب یہ بھی مسلمان ہوتے ہیں, ان کو بھی محبت ہوتی ہے دین سے, یہ بھی تشریف لاتے ہیں. تو یہ اگر اپنا فوجی کارڈ شو کرتے ہیں نا تو ان کو ٹوکن دیا جاتا ہے. یہ ہماری طرف سے ایک ہم نے ترکیب بنائی ہوئی ہے. تو وہ ایسا کریں گے تو ان کا دھوکہ نہیں کہلائے گا, عوام کو اس کی اجازت نہیں ہے. کہ یہ کب بنے, دن کو 650 ٹوکن بن چکے ہیں, بتا یہ دن میں بنائے ہوں گے. جی بابا. یہ بھی چلو ٹھیک ہوا کہ رات کو بیچارے آرام کر سکیں.
جن کو ملاقات کرنی ہوگی وہ تو دیر سے شروع ہوتی ہے، تب تک آرام کر لیں. تو اس طرح تہجد کی بھی ترکیب بن جائے گی. عشاء کے بعد سوئے گا تو تہجد کا بھی موقع ملے گا، چاہے 1 منٹ سو گیا، تہجد کا وقت ہو گیا تو آپ تہجد ادا کر کے پھر بھلے ملاقات جن کے بعد ٹوکن ہوگا وہاں. ویسے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھنے کی اجازت ہوگی، ملاقات کے بغیر بیٹھنا چاہیں تو. اب تو ٹوکن نہ بنائیے، 650 تو بہت ہو گیا. تو اب یہ آئندہ بھی دن کے وقت ٹوکن بنا لی جائے گی. صحیح ہے. جی بابا. تو اس میں جو سگوڑی آتے ہیں نا، جو تنگ کرتے ہیں، جیسے باب المدینہ کے اور یہ آتے ہیں تو یہ این ٹائم پر آئیں گے، ہم کو ٹوکن دو، یہ اچھا ہے. ان کا دروازہ ہی بند ہو گیا، پتہ ہی کٹ گیا. تو ٹوکن کا بستہ ہی نہیں لگے گا تو لیں گے کہاں سے ٹوکن. الحمدللہ یہ 650 بھی بہت ہو گیا. میرے حال پر رحم کریں. گھنا سمی بھی آئیں بابا. ہاں وہ سونے والے تعاون کرتے ہیں، یہ بات ہے. ان کی آنکھ نہیں کھلتی، سوئے رہ جاتے ہیں. تو یہ 350 کے رہ جائیں گے، میرا خیال آدھے رہ جائیں گے شاید. یہ دوسرے دن تنگ کریں گے شاید. اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور جڈے بھی ابھو تھیا نا تو دعا کرا دیا کرو، چونو نہ کھپے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا. اے مالک و مولا، یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آج کے مدنی مذاکرے کا ثواب اور ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں پر تیری رحمت سے ملنے والا اجر و ثواب بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہدیتاً عاجزانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ عز و جل، آپ کے صدقے سے تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، اہل بیت اطہار، امہات المومنین، شہداء کربلا، شہداء بدر، شہداء احد، دیگر شہداء کرام، تمام اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص اس اجر و ثواب کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں صدر شریعت، صدر الافاضل، ہمارے دادا پیر حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی علیہ رحمہ کو، اپنے پیر و مرشد کو، حاجی مشتاق، حاجی فاروق، حاجی زمزم رحمت اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. بالخصوص اس کا ثواب مدنی قافلوں کے مسافروں کو، مدنی انعامات کے عاملین کو پیش کرتے ہیں. بالخصوص جو 8، 9، 10 یا 9، 10، 11 کے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت رکھتے ہیں، انہیں بھی پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا الہ العالمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما. رب رحمان، تجھے آج کی بابرکت رات کا واسطہ، رب کریم شب جمعہ ہے، تیری رحمت جوش پر ہوتی ہے. جمعے کے دن، جمعے کی رات کی برکتیں اور بہاریں ہم نے سن رکھی ہیں. اے رب رحمان، اپنے فضل سے ہم گندوں کو، ہم نکموں کو اپنی بخشش، اپنی مہربانی عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، ہمارے گناہوں کو معافی کا پروانہ عطا فرما، ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما. کتنے ہی مسافر اسلامی بھائی یہاں ہوں گے، مولا مسافروں کی دعا کا صدقہ ہماری بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں نیک بنا دے، متقی بنا دے، پرہیزگار بنا دے، والدین کا فرما بردار اور سچا مخلص عاشق رسول بنا. رب کریم بیماروں کو صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. جو قرضوں کے بار تلے دبے ہیں انہیں اس بار سے خلاصی عطا فرما. بے اولادوں کو عافیت کے ساتھ نیک و نرینہ اولاد عطا فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال وسیع و آسان عطا فرما. رب کریم جتنے یہاں پر مسلمان بھائی
حاضر ہیں مدنی چینل کے ذریعے دعا میں شامل ہیں، اے مولا محرم الحرام کی عظمتوں کا صدقہ رب کریم سب کی تمام جائز مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو، کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، اصغر کی ننھی جان پر روشن درود ہو، اصغر کی ننھی جان پر روشن درود ہو، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، مظلوموں بے خطا کو ہمارا سلام ہو، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو، جانان مصطفیٰ کو ہمارا سلام ہو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین